اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کو آپ کے دل و دماغ سے نکلنے نہیں دے رہا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں وہ شخص آپ کے دل و دماغ میں رہتا ہے، اور آپ اس شخص کو بھولنے کے لیے خود کو مصروف رکھتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو رہا، وہ آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکل رہا، اس میں پھر ایسی اللہ کی کیا حکمت ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کو آپ کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے؟ آپ تھک چکے ہیں، آپ مایوس ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب انسان یہ بھول ہی جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ یاد رکھو کہ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے ضرور دکھائے گا۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ یقین رکھو کہ جو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، تو کیا وہ تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو مانگ رہے ہو، تم اسے کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو، تم کتنا صبر کر سکتے ہو، اور تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اللہ کے خزانوں سے کبھی تم نا امید تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو تمہاری سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تڑپ کب تک رہے گی۔ کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ اور آپ کو لگتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے، اللہ ہی دلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے، اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے، اللہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی کوششیں، ایسی دعائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی چیز کی طلب ہے، تو آپ لوگ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ آپ کے لیے عنقریب معجزے کرے گا، اور ایسی نشانیاں جس سے پتہ چلے کہ کوئی شخص یا چیز آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ادھوری دعا، ادھوری خواہش، ادھوری لا حاصل چیز، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ جب آپ کسی چیز یا شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ اللہ وہ چیز یا شخص آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بے اعتباری نہ لانا۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کیسے مانیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع، خاص شخص یا کسی خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے بھی یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے، جس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہوگی۔
اللہ کے ہر فیصلے میں ایک خاص حکمت عملی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستہ آپ کو دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے، ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اس میں اللہ کا ایک خاص پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں خاص مقام تک چلا جاتا ہے یا زندگی میں آسانی کا اچانک مل جانا، یہ سب آپ کے نصیب کے لیے نیا قدم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا یہ آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کا پلان ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح دعا میں اس کو مانگتے ہو۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں ہوگا اس کا آپ کی زندگی میں خاص مقام ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے گا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو وہ شخص مل نہیں رہا، آپ کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی اللہ آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ بس بھاگنا چھوڑ دو، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، تو وقت سے آگے کبھی نہیں دوڑنا چاہیے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب آہستہ آہستہ قدم لیں گے۔ جو وقت سے آگے دوڑتے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس آیا کرتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھرا ہی رہنے دو، وقت آئے گا تو وہ خود ہی سمٹ جائیں گی۔ خود کا الجھ جانا خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم خود کو خود ہی الجھا دیا کرتے ہیں، وقت سے پہلے چیزیں مانگتے ہیں۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے اور وہ ہے دعا اور صبر۔ سہنا سیکھو، خود کو صبر کرنے والا بناؤ۔